اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بحمدہ تعالی۔ کل کی ویڈیو میں بسم اللہ کے فضائل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز بسم اللہ کے فوائد کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بسم اللہ کے فوائد تو بے شمار ہیں، جن میں سے ہم کچھ بیان کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ، جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا، اور جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو شخص کسی سواری یا کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو کسی بیمار پر بسم اللہ پڑھ کر اسے پلائے پانی، یا بسم اللہ پڑھ کر اس پر پھونک مارے تو انشاءاللہ اسے شفا ہوگی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ارشاد ہوا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے کھائی اور فوراً آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی استعمال کی، مگر اس بار درد میں زیادتی بڑھ گئی، مطلب درد اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ دوا ایک ہے اور تاثیر دو۔ پہلی بار اس نے شفا دی اور استفا بیماری بڑھا دی۔ تو اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا، اے موسیٰ اس بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے اور استفا اپنی طرف سے۔ اے موسیٰ شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، اور میرا نام اس کا طور ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی لیں اور صحیح سلامت رہیں تو ہم جان لیں گے کہ اسلام سچا دین ہے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل و کرم سے کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ شخص یہ دیکھ کر اسلام لے آیا۔ بادشاہ روم ہرقل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے شدید سر درد رہتا ہے، کچھ علاج کیجیے۔ تو آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی پہنتا درد چلا جاتا، اور جب اتارتا تو وہ پھر شروع ہو جاتا۔ اس کو بہت سخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کو کھلوایا، دیکھا کہ اس میں ایک پرچی تھی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ یہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو بسم اللہ ہزاروں بار پڑھتے ہیں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا، لیکن اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی غذا بھی کھا لیں تو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام دعائیں اور وظیفے مثل کارتوس کے ہیں، اور پڑھنے والے کی زبان بندوق کے۔ کارتوس تو یقیناً شیر کو مار دیتا ہے، مگر کب؟ جب اچھی رائفل سے استعمال کیا جائے۔ دعائیں تو وہی ہیں، لیکن ہماری زبانیں صحابہ کرام جیسی نہیں ہیں۔
ہم اس زبان سے روزانہ جھوٹ غیبت وغیرہ بولتے ہیں، پھر وہ تاثیر کہاں سے آئے گی؟ اگر قرآن پاک کی تاثیر دیکھنی ہے تو اچھی زبان پیدا کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا اس میں الفاظ کے اعتبار سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بے بہا کے صدقے انہیں معاف فرمائیں۔